اگر پی ٹی آئی سمپلی جو انڈیپینڈنٹ حضرات تھے وہ اگر پی ٹی آئی جوائن کر لیتے تو مسئلے کا حل ہو جاتا، قصور تو سارا پی ٹی آئی کا ہی ہے. تو بڑا سمپلسٹک سا لگا چوہدری صاحب، آپ نے کیسے اس کو ذرا اس کو ایکسپلین کریں گے؟ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج میں پہلے کر دوں، اسناد ملک آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کا تجزیہ میں نے سنا ہے آج ایم جے ٹی وی پہ یا ان پہ متی اللہ جانا، بہترین انالیسس، بہت اچھا انالیسس، بہت اس میں پریگمیٹک اور پریکٹیکل باتیں آپ نے کی اور بے خوف کی. میں بہت امپریس ہوں. اس کے علاوہ اب میں آتا ہوں یار عامر، اتنا آسان یہ میٹر ہے، اتنا آسان ہے. میں مطلب یہ پتہ نہیں کیوں بنیادی غلط سے وہ دیوار اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر سائفر پہ یہ کیا مطلب ہے، سارا پونجی جمع پونجی گورنمنٹ لگائی تھی سائفر میں. یہ میں نے پہلے دن کہا سائفر صفر ہے. کیوں؟ کیونکہ سائفر کے مندرجات تو دیکھو اور پرائم منسٹر کا اوتھ تو پڑھ لو. اور پرائم منسٹر کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کو بتانا لازم ہے، قوم کو لازم ہے. اب وہ نہیں دیکھتے. اچھا، دوسرا آپ مثال لیں، یہ اب چل پڑے بلے کے نشان پہ. اب یہ غلط فاؤنڈیشن ہی غلط. فاؤنڈیشن کیا دین کی؟ وہ سارا چیف جسٹس کا فیصلہ جو ہے 13 جنوری کا، وہ بھی فاؤنڈیشن ہی غلط. چیف الیکشن کمشنر کی فاؤنڈیشن کہ جی پارٹی کا نشان ہے، پارٹی سے ہم نے کھینچ لیا، اور پارٹی کے چند عہدے داروں نے کیونکہ یہ گڑبڑ کی ہے اسی ہم یہ نشان کے حقدار نہیں. اور پارٹی کا نشان ہی نہیں ہے، وہ نشان تو ووٹر کا ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ نے بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں سیکنڈ ججمنٹ جو دی تھی، دونوں میں وکیل پیش ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ووٹر کا پہلے کہا ہے کہ ووٹ کا حق بنیادی حق ہے. مائنڈ یو، یہ ووٹ کا نام ووٹر اور رائٹ ٹو ووٹ ہے دا فنڈامنٹل رائٹ، یہ ہماری آئین میں نہیں لکھا ہوا. بٹ دی کورٹ ہیلڈ دیٹ دس از مور فنڈامنٹل دین فنڈامنٹل رائٹ. یہ تو بنیاد ہے ساری چیز. اب پھر جب نشان کا تیر کا نشان مجھے ہمیں ڈینائی کیا اس نے الیکشن کمیشن میں، پھر گیا سپریم کورٹ اور میں نے کہا جی دیکھو یہ ایک میرے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہے، میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے فار انسٹنس کہ میں باہر سامنے باغ میں جا کے ٹہلوں. اب وہاں باغ میں ٹہلنے کے لیے کی بجائے گیٹ بند کر دیتے ہیں یا وہاں ہلا گلا کر دیتے ہیں. تو جو مجھے پروٹیکشن چاہیے اس فنڈامنٹل رائٹ کو استعمال کرنے کی، وہ بھی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، نشان از اے فنڈامنٹل رائٹ اور نشان آپ کا تیر ہی ہے. اب آئیے یہاں کیا کرتے ہیں. اب میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 17 کے تحت 17 کے تحت ٹو جوائن اینی پارٹی، ٹو جوائن اینی پارٹی. 175 پارٹیاں جو رجسٹرڈ ہیں. میں ٹی ٹی پی کو تو نہیں شامل ہو سکتا نا، اور وہ رجسٹرڈ بھی نہیں، وہ تو بینڈ ہے. 175 رجسٹرڈ پارٹی، میں شہری، میرا حق ہے جس میں مرضی جاؤں. نمبر 2، اب میں ہو جاتا ہوں انڈیپینڈنٹلی، میں لڑ کے الیکشن اور آ جاتا ہوں ایز این ایم این اے. اب مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو صرف ان پارٹیز میں سے چوز کریں جنہوں نے الیکشن لڑا، کنٹیسٹنگ پارٹی. بھائی وہ لا نے پرووائڈ کیا، میں تو آئین کے تحت میرا حق ہے. اگر میرا حق ہے 175 پارٹیز میں سے کسی کو چوز کرنے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو آپ کس طرح مجھے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں صرف 13 پارٹیز میں چوز کروں جو کہ قانون میں لکھا ہے، الیکشن لاز. اچھا، اب میرا تو حق ہے 175 کا. اب میں 175 میں سے مجھے یہ کیا لکھا ہے کہ یہ آپ نے صرف اس پارٹی میں شامل ہونے کا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو الیکشن، جو نیشنل اسمبلی میں ہو یا جس نے الیکشن لڑا ہو. یہ کہاں سے؟ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پارٹی چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو میں اس میں شامل ہوں. میں درجہ بدرجہ چل رہا ہوں. یہ تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ کہ اب میں فرض کروں
40 हम MNA इंडिपेंडेंट MNA फर्स्ट हो इलेक्ट हो, अब हम 40 के 40 फैसला करते हैं कि हमने तो पार्टी एक उसमें शामिल होना है जो सोशलिस्ट पार्टी है पाकिस्तान, और आबिद हसन मंटो जैसा शरीफ और नेक आदमी और मुखलिस आदमी वो उसका सदर है। हमें कोई और पार्टी पसंद नहीं है, ना ये जो इलेक्शन लड़ी है ना ये, हमने जनाब सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान में शामिल होना है, और हम सारे 40 अपना ग्रुप बना के अपना पार्टी के लिए अप्लाई करके और स्पीकर को बता देते हैं कि जी हमारे या इलेक्शन कमिश्नर को कि हम 40 आर दी सोशलिस्ट पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान विच इज नाउ रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जब 3 दिन गुजर गए, ये पहले 3 दिन में हमने फैसला करना, ये आइन में लिखा है 3 दिन। अब 3 दिन के बाद जब हम 40 बन गए, हम एक पार्टी बन गए और हम अब एक पार्टी में शामिल हो गए। अब वो काउंट किस तरह आपने करने हैं, वो कितने मेंबर किस पार्टी को जाने हैं, किस हमें भी वो मिलेगा और उसमें से हिस्सा मिलेगा। 40 के फिर जो भी बनता है, 1 सीट बनती हो, 2 बनती हो, 3 बनती हो, में वो सीटें मिलेंगी हमें। वो जो बेटर पाकिस्तानी या अक़लियत है हमारी, उसकी भी सीटें मिलेगी और औरतों की भी सीटें मिलेगी। हमारी सीटें किसी को दी नहीं जा सकती। जो पार्टी मिसाल के तौर पे 50% सीटें लेती है, उसको 50% ही सीटों का उसका है। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से की निस्बत क्या है विद द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। वो अगर 100 है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और 50 है हमारे पास सीटें, तो हमें 50 मिलनी है। अब अगर 2-4 पार्टी को आप वैसे गायब कर दो, उनको इलेक्शन कमीशन सिंबल ना दे, हालांकि वो एक बहुत गलत फैसला है, भयानक फैसला है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर रही है। अब कादी साहब को तो ये प्रॉब्लम रही है ना, अभी प्रॉब्लम ये है आज कॉन्फिडेंस में क्यों है, तो कुछ मेजोरिटी उनको नजर आई है, वरना उनको तो प्रॉब्लम ये रही है। मैं समझता हूँ कि उनको फिक्र रही कि ये लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच अगर मेरे उस 3 जजेस के फैसले को सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला है और वो फाइनलिटी उसमें आ गई हुई है, पर उसको डिसअप्रूव तो कर सकता है। वो क्या कि जी दिस इज नॉट गुड लॉ, हम इसमें चाहते नहीं है कि जो इस पे अमल हो चुका है उस पे अमल होता रहे, बट दिस इज नॉट गुड लॉ।